وہ ہمارے گھر میں 15 دن کے اندر ایک دیوار پر 3 مرتبہ مختلف جگہ پر خون کی طرح کے چھینٹے دکھے ہیں. حضور کرم فرمائیں، اس کا توڑ دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. آیت الکرسی اور چاروں قل تمام 5 نمازوں کے بعد اور سوتے وقت پڑھیں، اور یہ انشاءاللہ جادو سے اور عافیت سے حفاظت ہے. اور سورہ بقرہ بآواز بلند کم سے کم 3 دن یا زیادہ 41 دن پڑھوا دیں. قرآن شریف، بخاری شریف، ہدایہ اخیرین، فتاوی رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شخص نے یہ کہا کہ میں ان کتابوں کی وجہ سے نہیں، شریعت کے لیے نہیں، اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ کمیونٹی کی یونٹی کے لیے اس مسئلے میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسا کہنے والا شخص پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس پر توبہ تجدید ایمان لازم ہے. کیا ہم دینی کتابیں چھپانے میں زکوٰۃ کا فنڈ حیلہ شرعی کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کی تفسیر 73 کنز خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے. بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ یا حجبہ کا. یہاں حجبہ یا حجبہ سے کیا مراد ہے؟ حجبہ دربان کعبہ، جو کعبے کے دروازے کے پہرے دار، حاجب کی جمع ہے. آیت 41 کی آخری جز کا ترجمہ ہے کنز ایمان شریف میں، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول. یہاں تڑکے کا کیا مطلب ہے؟ تڑکے سے مراد ہے ارلی مارننگ. کیا عصر اور مغرب کے درمیان کے وقفے میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بعض مشائخ کا اس پر عمل رہا ہے تو ان مشائخ کی اس بات میں اتباع کا قصد اگر کرے اور یہ سوچے کہ جتنی دیر تک کھانے پینے سے میں رہوں میں یہ بہتر ہے تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے. فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے 4 اشعار تصحیح کے لیے بھیجے جس میں سرکار غوث اعظم کا ذکر تھا کہ تھا تمہارا دوش اتھر زینئے پائے پیمبر، جب بڑھے عرش بری پر المدد یا عبد القادر. جب مصطفیٰ کریم ساتھ عرش تک پہنچے تو رفرف بھی چلا گیا. اس وقت روح غوث اعظم کو فیض حاصل ہوا. اس طرح تفریح الخاطر میں ہے یا خلاصہ ہے فتاوی افریقہ کا. جبکہ کسی صاحب نے بتایا کہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں. حضور یہ فرمائیں کہ فوق العرش سرکار بغداد کی روح مقدس تشریف فرما تھی یا نہیں، اوپر ذکر کی ہوئی تحریر و کتب رضا کی روشنی میں. فتاوی افریقہ کی جو عبارت سائل نے پیش کی وہ مجھے بھی یاد آ رہی ہے، اور تفرید الخاطر میں اس قسم کی کوئی روایت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر صرف یہ کہا ہے کہ اس کا ذکر تفرید خاطر میں ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تفرید خاطر کی اس روایت کی تصحیح یا تحسین یا اس کو انہوں نے مقرر رکھا. اب احکام شریعت میں کیا ہے وہ دوبارہ نقل کر کے سوال کیا جائے. Is it allowed to call a person who is continuously committing zina with a non-Muslim woman a kafir? If he dies, can we go to his funeral?
he is a great sinner. However, he won't be considered as a kafir for this sin. You can go to attend his first funeral. After Maghrib on 15th Shaban, everybody reads 6 rakat nafil with 3 salams in between Surah Yasin and Dua Nisfu Shaban. So if someone has Qaza-e Umr Salah nafil will not be counted. So what must he read after Maghrib Salah on 15th Shaban? قضائے عمری اگر ہے تو نفل پڑھنا اس کو مفید نہیں ہے. وہ جلد از جلد قضائے عمری سے فارغ ہو جائے. کیا الکوہلک پرفیومز کا استعمال کرنا اور نقلی زیورات کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جو اسے عموم بلوا کہہ کر جائز کہے تو کیا اس کا یہ جواب دینا درست ہے؟ یہ جن پرفیوم میں خوشبوؤں میں محقق ہے یا مضمون بدن غالب ہے کہ ان میں الکوہل ہے، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے. اس میں عموم بلوا کا بہانہ غلط اور باطل ہے. اسی طرح سے امیٹیشن جیولری، تانبے پیتل وغیرہ کے زیورات یہ عورتوں کو بھی ناجائز و حرام ہے، اور زیورات میں مردوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو مطلقاً زیورات حرام ہے. عموم بلوا کیا چیز ہے؟ عموم بلوا یہ ہے کہ ایسی صورت حرج کی جو کہ عام ہو. بلوا کے معنی مصیبت کے ہیں اور حرج کیا ہے، اور عموم کے معنی شامل ہیں. عموم کے معنی معروف ہیں، یعنی حرج عام اس سے بچنا ناممکن ہو یا بہت دشوار ہو. تو جہاں پر عموم بلوا ہوگا تو 2 باتیں پائی جائیں گی. پہلی یہ کہ حرج، اور دوسرا یہ کہ وہ حرج عام ہوگا. صلاۃ التسبیح کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت کا معمول نہیں ہے، اور بزرگوں میں یہی معمول رہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے فردن فردن پڑھی. بہتر یہی ہے کہ اس کو فردن فردن پڑھے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کتنا دماغ لے کے چلے، اس کی شرح فرما دیں. اس میں کیا شرح کی بات ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت اپنا جذبہ تعظیم ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے تو طیبہ سے اتنی محبت ہے